شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ جڑا ہوا ہے جبھی مومنوں کا اس سے رابطہ، اس سے رابطہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ صلوات بر محمد وآلہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی محترم علماء اکرام اور حاضرین مجلس و محفل، کل بھی میں اسی امام بارگاہ میں مجلس کے لیے حاضر ہوا تھا اور آج بھی حاضر ہوا ہوں۔ کل کے اجتماع اور آج کے اجتماع کو دیکھ کر مجھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں نئے سرے سے سوچنا پڑ گیا۔ جب آپ کی 5-6 قومی جماعتیں مل کر کوئی اجتماع رکھیں اور اس اجتماع کا موضوع ایک نارمل فرد نہ ہو بلکہ تاریخ کا شاہکار ہو جس کو خمینی کہا جاتا ہے، تو ایسی محفل، ایسے اجتماع میں شرکت اسی حساب سے ہونی چاہیے جس حساب سے اس شخصیت کی شان ہے۔ لیکن جب یہ خیالات آئے، مختلف پہلو آئے، تو میں نے اپنے دل کو ڈھارس دی یہ کہہ کر اور یہ سوچ کر کہ یقیناً ہماری ان تمام تنظیموں نے عوام کو دعوت نہیں دی بلکہ صرف اپنے تنظیمی ساتھیوں کو جمع کیا ہے۔ یہ سوچ مجھے نہیں معلوم کس حد تک درست ہے، لیکن میں نے اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لیے یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہا۔ عزیزان گرامی، چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ تقریر نہیں کرتا، مجلس نہیں پڑھ رہا، خطاب نہیں ہے، نکات ہیں جس پر محنت ہوئی ہے، اور نکات ایسے ہیں جو ہمیں متوجہ کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کی طرف اور خمینی بت شکن کی زندگی کے ہدف کی طرف۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ مولانا ظفر علی خان نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ عام طور پر غلط مشہور ہے کہ اقبال کا شعر ہے، مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے۔ فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ وہی ترجمہ ہے جو اس آیت کا ہے۔ خمینی بت شکن نے آ کر وہ کون سا کام کیا
جس کی وجہ سے تاریخ بدل گئی. ابھی میرے محترم دوست اور انتہائی شفیق برادر ناظر عباس تقوی نے فرمایا کہ اس صدی کی سب سے بڑی شخصیت، میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی خمینی بت شکن کے حوالے سے کوتاہی ہے. کیوں؟ اگر آپ معصومین کی زندگی سے ہٹ کر دیکھیں تو بنی نوع بشر میں، معصومین کی زندگی سے ہٹ کر، معصومین میں انبیاء بھی شامل ہیں، بنی نوع بشر میں کوئی فرد ایسا نہیں گزرا جس نے تاریخ عالم میں ایسی تبدیلی کی ہو جیسی تبدیلی خمینی بت شکن لے کر آئے. تاریخ عالم میں خمینی بت شکن نے تبدیلی کی ایسی بنیاد رکھی کہ شرق و غرب عالم کی ان طاقتور ترین ریاستوں کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی آئی. خمینی بت شکن صرف ایک شاہ کو ایک خاص سرزمین سے باہر نکالنے والی شخصیت کا نام نہیں آیا. خمینی بت شکن نے اس عالم میں وہ دو قطبی نظام جس کی بنیاد پر یا اقوام اور حکومتیں اور ریاستیں اس پلیٹ فارم پر تھیں یا اس پلیٹ فارم پر، یا اس بلاک میں یا اس بلاک میں، خمینی بت شکن نے وہ پیغام دیا جس کے نتیجے میں مستضعف ترین انسانوں کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوا، ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا، ایک نئی امنگ پیدا ہوئی اور ایک نیا اعتماد پیدا ہوا کہ اگرچہ ہم تعداد میں کم ہوں، اگرچہ ہم طاقت میں کم ہوں، اگرچہ ہم کسی ایک خطے میں محدود ہوں، لیکن اگر ہم چاہیں تو بِعَوْنِهِ تعالی اللہ پر توکل کر کے صرف اپنے خطے نہیں بلکہ پوری دنیا کے نظام کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اور اگر ہم یہ کام کر سکیں تو اللہ ہماری پشت پر کھڑے ہو کر ہماری کمزوری کو طاقت میں اور قلت کو کثرت میں تبدیل کر سکتا ہے. یہ ایک نظریاتی بات ہے، خطابی نہیں. یاد رکھیے یہ ایک نظریاتی بات ہے، خطابی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے خطاب کر دیا اور بھڑکے ماری اور نکل گیا، نہیں، یہ بھڑکوں والی بات نہیں ہے. ایک نظریہ ہے جس کا تعلق اس عالم کون و مکان پر نافذ اور حاکم نظام سے ہے، اور وہ نظام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، وہ نظام حاکم یہ کہتا ہے. نظام حاکم خدا کا نظام ہے. تکوینی طور پر جو نظام اس عالم پر حاکم ہے اس نظام کا یہ نعرہ ہے کہ اگرچہ تم تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تم توانائیوں میں کم ہی کیوں نہ ہو، اگر تم اپنے خالق کے بھروسے پر، اپنے رب پر اعتماد کر کے، اپنے رب کی دی ہوئی لائن آف ایکشن اور لائن آف لائف پر عمل کرتے ہوئے میدان میں اترے تو وہ خدا جو خالق ہے تمہارے ساتھ ہے، اور تمہاری کم تعداد کو وہ کثرت میں اور تمہاری کم طاقت کو وہ بھرپور غالب توانائی میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور کرے گا. اور وہ اپنے وعدے میں سچا ہے. تمہیں میدان عمل میں اترنا ہے، تمہیں میدان عمل میں اترنا ہے. یہ اس اللہ کا وعدہ ہے جو غالب ہے، جو قاہر ہے. اور اسی وعدے کی بنیاد پر امام خمینی نے قیام فرمایا ہے. ایمان کے جس درجے پر خمینی بت شکن تھے، یقین کے جس درجے پر خمینی بت شکن تھے، توحید کی جس معراج پر خمینی بت شکن تھے،
آپ کو تاریخ میں کہاں ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ کہاں ایسی کوئی مثال، ایسا کوئی نمونہ آپ کو ملتا ہے جس کو دیکھ کر آپ سمجھیں گے خمینی سے بڑھ کر کوئی بندہ معصومین کی زندگی کے بعد دنیا میں آیا ہو؟ معصومین کی زندگی الگ ہے. اس لیے آپ خمینی بت شکن کے عمل کو دیکھیے. عمل کو، وہ عمل کیا بتاتا ہے کہ اگر عوام میں توجہ چاہیے آپ کی. میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ میں آپ کو تنظیمی سلیکٹڈ گیدرنگ کے افراد سمجھتا ہوں، سلیکٹڈ، جن کو باقاعدہ دعوت دی گئی ہے اور تنظیمی کارکن ہیں، تنظیمی پروسیس سے آپ لوگ نکلے ہیں. اس اعتبار سے آپ کے لیے ہے، یہ عام عوام کے لیے نہیں. یہ ہمارے لیے ہے، عام عوام کے لیے نہیں. عام عوام کو ابھی بہت سارے مراحل طے کرنے ہیں، لیکن آپ کر چکے ہیں. جو لوگ ایک تنظیمی پروسیس سے گزرتے ہیں ان کی فکری سطح، ان کے سوچنے کا انداز، ان کا دیکھنے کا انداز باقیوں سے مختلف ہوتا ہے. اس لیے یہ گفتگو ایک تنظیمی اس پروسیس سے نکلنے والے لوگوں کے لیے ہے جو اجتماع کے مزاج کو سمجھتے ہیں، معاشرتی چیلنجز کو سمجھتے ہیں، اور ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف اپنی زندگی اور اجتماعی سماجی مراحل میں، مشکلات میں، چیلنجز میں انہوں نے اس کے مطابق سلوشن نکال کر ان مسائل کو حل کیا ہے. یہ ان کے لیے گفتگو ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، امام خمینی نے جو اس معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا کی وہ اپنی تربیت کے ذریعے سے پیدا کی، اور تربیت ہی کسی قوم کی نجات کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے. اگر یہ تربیت نہ ہو تو کوئی قوم زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی. اور تربیت کون سی؟ تربیت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تربیت مسیحیت میں بھی ہے، تربیت ہندوازم میں بھی ہے، تربیت یہودیت میں بھی ہے، تربیت بدھزم میں بھی ہے، تربیت دہریوں کے ہاں بھی ہے. وہ تربیت جو فطرت سے ہم آہنگ ہو اور نظام عالم پر حاکم اس نظم اور اس طاقت کے مطابق ہو، وہ تربیت. اور وہ تربیت قرآن سے ہٹ کر ہو نہیں سکتی. وہ تربیت انبیاء کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو نہیں سکتی. وہ تربیت اللہ کے ارشادات سے ہٹ کر ہو نہیں سکتی. وہ تربیت ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی سیرت اور ان کے کلام اور ان کے معارف سے ہٹ کر ہو نہیں سکتی. اس لیے جن کی تربیت کا سلسلہ وفات رسول پر ختم ہوا وہ کثرت کے باوجود، طاقت کے باوجود ہمیشہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتے چلے گئے. اور وہ لوگ جن کا تربیتی تعلق وفات رسول کے بعد بھی ائمہ اہل البیت سے رہا، وہ اپنی تعداد کی کمی میں اضافہ کرتے رہے، اپنی کمزوریوں میں کمی کرتے رہے، طاقت میں اضافہ کرتے رہے. نتیجہ آج 1400 برس کے بعد دنیا میں اگر اسلام کا کوئی طاقتور چہرہ ہے، دنیا میں اگر طاغوت کے مقابلے میں کوئی طاقت ہے، دنیا میں اگر اللہ کے مقابلے میں کھڑی طاقتوں کے مقابلے میں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے کوئی چہرہ، کوئی نظریہ کھڑا ہے جس سے آج پوری دنیا کانپتی بھی ہے، ڈرتی بھی ہے، خوفزدہ بھی ہے، اور اس طاقت کے مقابلے میں متحد بھی ہے، تو وہ طاقت علی ابن ابی طالب کے مکتب کی طاقت ہے جس کا چہرہ خمینی بت شکن ہے. علی ابن ابی طالب کے مکتب کی ترجمانی نعروں سے نہیں ہوتی، فضائل بیان کرنے سے نہیں ہوتی، بھنگ پینے سے نہیں ہوتی، ملنگانہ حرکتوں سے نہیں ہوتی. علی ابن ابی طالب کی حقیقی معرفت اور اس معرفت کی راہ میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر شعور کے ساتھ
عقل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ میدان عمل میں دشمن کے مقابلے میں حکمت عملی بنانے سے ہوتی ہے۔ اس لیے علی کا ساتھ دینے والے ہمیشہ کم رہے، لیکن جو رہے وہ ہمیشہ سربلند رہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی حقیقی علی کا پیروکار کون ہے؟ حقیقی حسن و حسین کا پیروکار کون ہے؟ وہ جو ہمارے اجتماعات میں نعرے لگاتا ہے اور اس کے بعد جا کر گھر میں سو جاتا ہے، جس کو یتیم کی فکر نہیں ہوتی، جس کو بیوہ کی فکر نہیں ہوتی، جس کو معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فکر نہیں ہوتی، جس کو معاشرے میں بڑھتے ہوئے ظلم کے حوالے سے اس کے اندر کوئی ملال، کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی اضطراب جس کے اندر پیدا نہیں ہوتا، وہ اسی طرح بہیو کرتا ہے جس طرح سے ایک عام جانور بہیو کرتا ہے۔ شعور اگر کسی اندھیرے کمرے میں بکری کو آپ بند کر دیں تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر کوئی بکری اپنی جوڑی کے ساتھ کسی جنگل میں ہو اس کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن انسان ہمیشہ شعوری طور پر اپنے شعور کے نتیجے میں ہمیشہ خوف کا شکار رہتا ہے۔ اندھیرے میں، انجانی جگہ میں، جنگل میں، یہ شعور ہے جو انسان کے اندر اضطراب پیدا کرتا ہے۔ اور اگر شعور درست رستے پر ہو تو وہی شعور انسان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑی طاقتوں کے برابر میں ایسے استقامت کی دولت عطا کرتا ہے کہ وہ انسان اس شعور کے نتیجے میں حق کے رستے پر گامزن رہتے ہوئے گردن کٹا کر پرسکون رہتا ہے، لیکن خاموش گھر میں بیٹھا رہے تو مضطرب رہتا ہے۔ یہ شعور ہے، اور اسی شعور کی طرف اللہ نے دعوت دیا ہے، اسی شعور کی طرف۔ میں جو نکات نوٹ کر کے لایا تھا اس کو میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں، چونکہ بحث کہیں اور نکل گئی۔ ایک بھی نکتہ میں بیان نہیں کر سکا جو امام خمینی کے نکات ہیں، اور میرا خیال تھا کہ اس پر اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا، اس لیے میں مختصر بھی کرنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم اول سے لے کر آخر تک آپ کو تقلید سے منع کرتا ہے، تقلید سے منع کرتا ہے۔ آپ کو بڑی حیرت ہوگی، تقلید سے منع کرتا ہے؟ ہاں، تقلید سے منع کرتا ہے۔ کیسی تقلید؟ جس میں آپ کی عقل پر پردے پڑ جائیں اور آپ معاشرے کے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ قرآن منع کرتا ہے۔ قرآن میں جتنا زیادہ زور تعقل، عقل کے استعمال پر دیا گیا ہے، تفکر، سوچ کو جلا بخشنے پر دیا گیا ہے، تدبر، اپنے اندر بردباری پیدا کر کے کسی معاملے کی گہرائی تک پہنچنے پر دیا گیا ہے، کسی عمل پر اتنا زور نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز جو بغیر تعقل کے ہو اپنی حیثیت کھو دیتی ہے، اپنی حیثیت کھو دیتی ہے۔ اسی میں جب کہتا ہوں کہ بھنگ پی کر مست رہ کر نعرے حیدری نہیں، نماز پڑھ کر گھر جا کر آرام سے سو جانا نہیں، دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے تفکر ساعتن، ایک لمحے کی وہ سوچ جو انسان کو بیدار کر دے، افضل من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت پر، اس عبادت پر فوقیت رکھتی ہے جو انسان کو گھر جا کر سلا دے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت، آپ کی ترقی اور عدم ترقی، آپ کا اوپر کی طرف جانے اور نیچے کی طرف جانے کا معیار آپ کا شعور ہے، آپ کی عقل ہے، آپ کا تدبر ہے۔ جتنا آپ کے اندر شعور بڑھتا چلا جائے گا، آپ حق اور باطل کی تمیز میں اتنے ہی زیادہ کانشس، اتنے ہی زیادہ ہوشیار، اتنے ہی زیادہ بیدار ہوں گے۔ اور جہاں پر یہ عقل اور تدبر نہیں ہوگا، وہاں پر جب دو بندے داخل ہوں گے اور دونوں کا
لباس ایک طرح کا ہوگا، دونوں کا چہرہ ایک طرح کا ہوگا، دونوں کی داڑیاں ایک طرح کی ہوں گی، تو آپ وہاں پر حق اور باطل میں تمیز نہیں کر پائیں گے، چونکہ حق اور باطل کی تمیز میں جو چیز آپ کو شعور دیتی ہے وہ آپ کی عقل ہے، اور عقل کو آپ نے استعمال نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں صحابہ امیر المومنین کی اس معاشرے میں موجودگی کے باوجود عقل و شعور کے استعمال کے حوالے سے جس طرح کا ماحول بن گیا تھا، عقل پر تعصب غالب، عقل پر عصبیت غالب، عقل پر علاقائیت غالب، عقل پر قبیلہ پرستی غالب، عقل پر رشتہ داریاں غالب۔ جب عقل پر یہ چیزیں غالب ہو جائیں تو پھر حق اور باطل کے درمیان فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ نتیجہ پھر آپ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں جن سے اللہ نے روکا، اور ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو منع کیا، اور ان چیزوں کو بالکل اہمیت نہیں دیتے جن پر اللہ نے پورا زور لگایا ہے۔ امیر المومنین اکیلے رہ گئے لیکن کشتیِ عدل کہلائے۔ کشتیِ عدل یعنی عدل اور عدل کے نفاذ کی راہ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک میدان میں کھڑے ہونا۔ علی کی سیرت یہ ہے، اور علی کی سیرت پر چلنے والے ہمیشہ کم رہے، خود امیر المومنین کے اپنے دور میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی۔ اس لیے اگر آج آپ امام خمینی کے انقلاب کو دیکھیں تو یہ جان لیجئے اور یقین کیجئے کہ امام خمینی کو جس طرح کے لوگ ملے، جس طرح کی عوام ملی، جس طرح کا باشعور طبقہ ملا، جس طرح کا باشعور معاشرہ ملا، اور اس نے شعور کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، جذب کیا، اور اس شعور کا مظہر وہ قوم بنی، اس کے نتیجے میں خمینی غیر معصوم ہوتے ہوئے ایک ایسی بڑی تبدیلی لے کر آئے جس کی مثال طول تاریخ میں کوئی نہیں ہے۔ یہ عوام کے شعور کی دولت ہے جس کا یہ نتیجہ ہے، یہ شعور اور عقل کے عام کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے عام عوام اور باشعور طبقے میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے ایک نظریاتی طبقے اور غیر نظریاتی طبقے میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے۔ اگر میں نے واہ لینی ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر میں نے حقائق بیان کرنے ہیں، اگر میں نے قرآن کی روح کو بیان کرنا ہے، اگر میں انسانی معاشرے کے اندر انبیاء کے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے، ائمہ کے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی عظیم سطح پر تبدیلی لے کر آنا چاہتا ہوں تو وہ عقل و شعور میں تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قومیں خود اپنے آپ کو تبدیل کریں، عوام خود اپنے آپ کو تبدیل کریں، لوگ خود اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی سوچ میں تبدیلی لے کے آئیں، اپنے رویے میں تبدیلی لے کے آئیں، نفع نقصان کی تشخیص میں تبدیلی لے کر آئیں۔ اگر یہ تبدیلیاں انسان کے اندر آ جائیں تو پھر سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے اندر کے انسان کو خدا پرست بناتا ہے۔ اندر کا انسان خدا پرست بن جائے، بدن اس کے تابع ہوتا ہے۔ اب یہ بدن پھر سختیوں میں اس اندر کے انسان کے تابع ہونے کی وجہ سے تمام تر سختیوں میں استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی روح ہے جو اصل ہے۔ اس لیے جب انسان اندر کے انسان میں تبدیلی لے کر آئے تو پھر اس اندر کی تبدیلی کی وجہ سے اکیلا انسان لشکر پر بھاری ہوتا ہے۔ امیر المومنین اکیلے تھے، امام حسین اکیلے تھے، امام حسن اکیلے رہ گئے، لیکن حالات سے گھبرائے نہیں، مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اگر امام حسن کو
10,000 اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں جس طرح کے لوگوں کی ضرورت تھی. امام حسین کو 10,000 ویسے ساتھی مل جاتے جیسے 72 تھے. آپ کا کیا حال ہے؟ کربلا کا وہ منظر ہوتا جو آج ہم سنتے پڑھتے اور دیکھتے ہیں؟ قطعاً نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ کو ایسے لوگ نہیں ملے. خمینی بت شکن نے آج کے دور میں طول تاریخ کے تجربے کی بھٹی سے نکلنے والے ان انسانوں کو راہ دکھائی. تو یہ انسان کثرت کے ساتھ خمینی بت شکن کی طرف متوجہ ہوئے جس کے نتیجے میں طول تاریخ اسلام میں پہلی ایسی ریاست اور حکومت قائم ہوئی جس کو آپ حکومت علوی کا ایک عکس کہہ سکتے ہیں. اور یہ ابتدا ہے، یہ مقدمہ ہے. کس کے لیے؟ اس علوی حکومت کے لیے جس کا دائرہ کل عالم ہے، اس کے لیے یہ مقدمہ ہے. اور اس حکومت کی طرف آپ نے بڑھنا ہے. جب آپ نے اس حکومت کی طرف بڑھنا ہے تو پھر ہمیں اپنے علاقوں میں، اپنے افکار میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں وہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم صرف کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بچے پڑھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، صرف اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ بچوں کو پہلے پیدا کرو، پھر پالو، پڑھاؤ، لکھاؤ، نوکری تک پہنچاؤ اور مر جاؤ. نہیں، بلکہ ہم اس عالم میں تبدیلی پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اس تبدیلی کا اثر نظر آنا چاہیے. لہذا آج دیکھتے ہیں ایک خمینی بت شکن کی ایک آواز تب اٹھی تھی جب وہ یخچال قاضی میں تھے، قم کے محلے میں، اور یہ آواز پھیلتے پھیلتے فرانس کے نوفل لوشاتوں تک پہنچی. یہ آواز اپنی ہمگیر تاثیر کے نتیجے میں ایران کے کونے کونے تک پہنچی اور اس کے بعد آج یہ آواز عالمی آواز بن چکی ہے. اور مستضعف لیکن باشعور لوگ یمن میں ہیں تو ان کی آواز یہی ہے، بحرین میں ہیں ان کی آواز یہی ہے، کویت میں ہیں ان کی آواز یہی ہے، لبنان میں ہیں ان کی آواز یہی ہے، عراق میں ہیں ان کی آواز یہی ہے. جہاں جہاں شعور پہنچا وہاں خمینی کے دست و بازو پیدا ہوتے چلے گئے. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے خمینی بت شکن سے نعرے لیے یا شعور لیا. ہمیں ان سے کیا لینے کی ضرورت ہے اس حوالے سے. اور علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ تنظیمی احباب ہیں، اپنی تنظیموں میں اس طرح کے پروگرام رکھیں جس سے خمینی کا شعور پیدا ہو. تاریخ کی تکرار نہیں کہ کہاں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کون سے واقعات پیش آئے اور ان واقعات کے نتیجے میں کس کس طرح کی تبدیلیاں آئیں. یہ صرف تاریخ کی حد تک ہے، لیکن شعور ان تعلیمات سے پیدا ہوتا ہے جن تعلیمات کی ترویج اہل البیت نے کی اور اس کے بعد خمینی بت شکن نے کی. اور آج خمینی بت شکن کے نائب برحق خامنئی وہ تعلیم عام کر رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ امام خمینی کا بہت بڑا فالوور ہے اور رہبر معظم کے حوالے سے اس کے دل میں کہیں پر ذرہ برابر کوتاہی موجود ہے تو سمجھ لے کہ وہ سقیفہ میں ہے، علی کے ساتھ نہیں ہے. چونکہ یہ بات آیا ہے کہ آج کے دور میں خمینی بت شکن کے بعد خمینی کی ان تعلیمات کا پرچم جس شخصیت کے ہاتھ میں ہے وہ شخصیت پوری دنیا کے طاغوت کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ پرچم اس نے صاحب زمان کے ہاتھوں میں دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے ہمیں اس شعور کو اپنے معاشرے میں عام کرنا ہے، اپنے ساتھیوں میں عام کرنا ہے، اپنی تنظیموں میں عام کرنا ہے. تنظیموں کو چھوٹے چھوٹے مسائل سے نکالیں، گلی کوچوں کی سیاست سے نکالیں، مسجدوں، امام بارگاہوں، ٹرسٹوں،
لائسنسوں اور FIRوں کی سیاست سے نکالیں، اپنی پالیسی وہ رکھیں جس میں یہ چیزیں ضم ہو جائیں. یہ رکھیں گے تو ہمیشہ گلی کوچوں میں بند رہیں گے، اس آفاق پر آپ کبھی بھی یا اس افق پر آپ کبھی بھی پہنچ نہیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شعور کی دولت سے نوازے اور ہمیں خمینی بت شکن کی معرفت اور ان کے رستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.